روزہ کا سب سے پہلا مقصد، روزہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ بھوک کیا ہوتی ہے، بھوکا رہنے کا احساس۔ وہ لوگ جو فاقہ کش ہیں، جو غریب ہیں، نادار ہیں، جن کے پاس کھانے کے لیے روٹی میسر نہیں ہے، ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے، ان کے جذبات کیا ہوتے ہیں۔ یہ روزہ ہمارے اندر ایسے لوگوں کا احساس بیدار کرتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی تعریف فرمائی، فرمایا ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا عینا یشرب بها عباد اللہ یفجرونها تفجیرا یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شره مستطیرا ویطعمون الطعام على حبه مسکینا ویتیما واسیرا انما نطعمکم لوجه اللہ لا نريد منکم جزاء ولا شکورا۔ آگے بھی آیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو ابرار قرار دیا، جنت کی نعمتوں کے وہ وارث ہوں گے کہ جن کے اندر نمایاں خوبیاں پائی جاتی ہیں، اور ان خوبیوں میں ایک عظیم صفت یہ ہے کہ وہ بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ کوئی مسکین ان کے در پہ آ جائے، ان کے علم میں آ جائے، کوئی یتیم ہو، کوئی قیدی ہو، اور ان کے پاس اللہ تعالیٰ نے وسعت دی ہو، تو وہ اپنے ہاتھ کو روکتے نہیں ہیں اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ اور رحمت دو عالم جناب محمد الرسول اللہ، سب کہیں بھائی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی بڑا مشہور آپ سنتے رہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نعام تدخلوا الجنت بالسلام۔ سلام کو عام کرو، لوگوں کو کھانا کھلایا کرو، رشتوں کو ملایا کرو، اور جب دنیا والے سو رہے ہوں اس وقت نماز ادا کیا کرو، تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اللہ، تو روزے کا بنیادی مقصد ہمارے اندر غریب لوگوں کے احساس کو بیدار کیا جائے۔ دوسری بات جو روزے کے مقاصد کے سلسلہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، روزہ خواہشات پر کنٹرول سکھاتا ہے۔ دل کے اندر خواہش ہے، بھوک لگی ہے میں کھانا کھا لوں، پیاس لگی ہے دل میں خواہش ہے میں پانی پی لوں، دیگر شہوات خواہشات جن پر روزے کی حالت میں پابندی ہے، دل میں خواہشات ہیں لیکن روزے کی حالت میں ہم ان پر قابو رکھتے ہیں، کنٹرول رکھتے ہیں۔ روزہ خواہشات پر کنٹرول کرنا سکھاتا ہے، اور جو انسان خواہشات پر کنٹرول کرنا سیکھ لے، قرآن مجید ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا ٹھکانہ جنت کے اندر بنا دیتا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں ارشاد ہے
فرمایا فَأَمَّا مَن طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ فرمایا جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اور اس نے اپنے نفس کو خواہشات سے روک لیا، جنت اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان خوش نصیبوں میں شامل فرمائے۔ خواہشات پر کنٹرول۔ کسی اہل علم کی بات، بڑی پیاری بات یاد آئی۔ وہ فرماتے ہیں کہ 3 مخلوقات ہیں، ایک ملائکہ ہیں، ایک جانور ہے اور ایک انسان ہے۔ ملائکہ کو اللہ سبحانہ و تعالی نے عقل عطا کی، لیکن اللہ نے ملائکہ کو خواہشات عطا نہیں کی۔ جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے خواہشات دی لیکن عقل نہیں دی۔ انسان کو اللہ نے خواہشات دی اور عقل بھی عطا کی۔ اگر انسان کی خواہشات اس کی عقل پر غالب آ جائیں، انسان اپنی خواہشات کو اپنی عقل پر غالب کر لے، یہ جانوروں سے زیادہ بدتر ہو جاتا ہے۔ اور اگر انسان اپنی عقل کو خواہشات کے اوپر غالب کر لے، یہ ملائکہ سے زیادہ افضل اور اعلیٰ بن جاتا ہے۔ یہ روزہ خواہشات پر کنٹرول سکھاتا ہے۔ تیسری بات، یہ روزہ اللہ تعالیٰ کی نگرانی، اللہ تعالیٰ کی مراقبت سکھاتا ہے۔ انسان کو بھوک لگی ہے، پیاس لگی ہے، دنیا والوں میں سے دیکھنے والا اس کو کوئی نہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں، گھر میں اکیلا ہے، یہ چاہے تو کھانا کھا سکتا ہے، پانی پی سکتا ہے فریج سے نکال کر، دنیا والوں میں سے کسی کو خبر نہیں ہوگی، لیکن یہ کھانا نہیں کھاتا، یہ پانی نہیں پیتا، کیونکہ اس کے دل کے اندر یہ یقین اور ایمان ہے کہ دنیا والوں میں سے دیکھنے والا مجھے کوئی نہیں، لیکن عرش پر رب العالمین مجھے دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مراقبت، اللہ کی نگہبانی، اللہ کی نگرانی، یہ روزے دار کے دل کے اندر گھر کر جاتی ہے، اور یہ روزہ آپ کو سکھاتا ہے، مجھے سکھاتا ہے کہ اے انسان، اگر کھاتے پیتے وقت تو کھانا نہیں کھاتا اس بنیاد پر کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے، جب تو تنہائی کے اندر، خلوت کے اندر ہو، اور تو خلوت کے اندر تخلیے میں گناہ کا ارادہ کرے، یہ یقین تیرا اس وقت بھی مضبوط ہونا چاہیے کہ رب العالمین تجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ روزہ اللہ کی نگرانی سکھاتا ہے۔ اور چوتھی اور آخری بات میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ روزہ ہمیں تقویٰ سکھاتا ہے، پرہیزگاری سکھاتا ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان کا دعویٰ کرنے والوں، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے۔ اور کیوں فرض کیے گئے؟ لعلکم تتقون، تمہارے اندر تقویٰ آ جائے، پرہیزگاری، للہیت آ جائے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں،
کھانا حلال ہے، ہم روزے کی حالت میں نہیں کھاتے، پانی حلال ہے، ہم روزے کی حالت میں نہیں پیتے، دیگر خواہشات حلال ہیں، ہم روزے کی حالت میں ان کو پورا نہیں کرتے۔ کس کے حکم پر؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے، اپنے خالق اور مالک کے حکم پر۔ صبح سے لے کر شام تک 14-15 گھنٹے ہم حلال چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ روزہ مجھے اور آپ کو سکھاتا ہے کہ اے روزے دار انسان، جس رب کے حکم پہ تو نے حلال کو چھوڑ دیا ہے، اس کے حکم پہ تو حرام کو بھی چھوڑ دیا۔ جس اللہ نے تجھے حلال سے روک دیا ہے اس مخصوص وقت میں، اس اللہ نے تجھے حرام سے بھی روک دیا ہے۔ جب اس کے کہنے پہ تو حلال چھوڑ سکتا ہے تو اس کے کہنے پہ تو حرام کو کیوں نہیں چھوڑ سکتا؟ میرے عزیز دوست اور بزرگوں، اور بھی روزہ کے بہت سارے مقاصد یہ معلوم کیے جا سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں اس ماہ رمضان میں روزہ کے جو حقیقی مقاصد ہیں ان کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ شیخ عتیق الرحمن حفظہ اللہ تعالی ہمارے چھوٹے بھائیوں کی طرح ہے، اکٹھے طالب علم دور میں ہمارا وقت گزرا، اور پنجاب میں بھی دعوتی میدان میں ہمارے ساتھی تھے، یہاں پہ آنا ہوا